بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج اور اس میں رونما ہونے والے واقعات و مشاہدات، نبوت کے 13ویں سال جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 56 برس تھی، رجب کی 27 تاریخ بدھ کی شب کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنی چچا زاد ہمشیر جناب ابو طالب کی دختر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی خواہر حضرت ام ربانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت مالک بن سعسع رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے میرا سینہ چاک کر کے میرا دل باہر نکالا اور اسے ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر دل اس کی جگہ واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سفید رنگ کا ایک جانور جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا تھا لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ یہ وہ رات تھا جو اس قدر سبک رفتار تھا کہ جہاں تک انسانی نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا۔ براق پہ سوار ہو کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پہ روانہ ہوئے۔ دوران سفر آپ کا گزر یثرب پہ ہوا، یہاں آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پہ نماز ادا کی۔ یہی جگہ بعد میں مدینہ میں آپ کا مسکن ٹھہری جب آپ ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائے اور یثرب کی بجائے مدینہ کہلائے، اور اب یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن اور محبت انوار و اکرام ہے۔ پھر آپ مدین، بیت الحم اور کوہ طور سے بھی گزرے اور ان مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ مدین اور کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اور بیت الحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولد ہونے کی وجہ سے باعث شہرت ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس پہنچے اور براق کو اس کھونٹے سے باندھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ یہ جگہ باب محمد کہلاتی ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی میں حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء اور رسول جمع ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جب فرشتوں نے حضرت امام الانبیاء جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہستی ہیں، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا تعارف ان الفاظ سے کرایا، یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گویا معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہو گیا۔ تمام انبیاء اور رسول کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اگر ہوتا تو بیت المقدس میں صف انبیاء میں شامل ہوتا۔ نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد بعض انبیاء نے خود پر ہونے والے انعامات خداوندی کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آتش نمرود کے شرف سے مفتح ٹھہرنے، دعائے امامت قبول ہونے کا تذکرہ کیا۔ خلیل اللہ ٹھنڈا ہو جانے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے نزول، فرعون کی ہلاکت و بنی اسرائیل کی آزادی کا لقب پانے کا اعزاز پالان فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں عظیم الشان بادشاہی، زبور کا علم، لوہا نرم ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا لہنے داؤدی سن کر مسحور ہونا بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا، جنات کے مسخر ہونے، چرند و پرند کی بولی اور ایسی سلطنت ملنے پہ خدا کا کلمت اللہ شکر ادا کیا جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلسلہ کلام میں خود کے ہونے، حضرت آدم علیہ السلام کے مثل ہونے، بے جان میں روح پھونکنے، جزامی و اندھے کو صحت یاب کر دینے، شیطان مردود سے اپنے اور اپنی والدہ بی بی مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے محفوظ ہونے اور انجیل عطا ہونے پر خدا کے احسانات گوائے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا، آپ سب نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی، میں بھی اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر النذیر بنا کے بھیجا اور مجھ پہ قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ رتبے کے اعتبار سے اول بھی ہے اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخر بھی ہے۔ میرے سینے کو فراغ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا فرمایا اور میرے ذکر کو بلند کر دیا اور مجھے سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے بعد ابو الانبیاء خلیل اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام نبیوں کی طرف سے آقا کریم کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ ان بیان کردہ کمالات کی وجہ سے تمام انبیاء پہ سبقت دے گئے۔ بیت المقدس سے باہر تشریف لانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں 2 یا 3 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا، دوسرا شہد کا اور تیسرا شراب کا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ اس انتخاب پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کو
पसंद किया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस का ये सफर कुरान करीम की इस्तिलाह में रात के वक्त सफर करना के मायने है। ये सफर मेराज का पहला मरहला था जो मस्जिद हराम से शुरू होकर बैतुल मक़दस तक तय हुआ। इसके बाद सफर का दूसरा मरहला शुरू हुआ और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आका करीम अलैहिस्सलाम को लेकर आसमानों पर चढ़ना शुरू हुए। आसमानों पर हमारे आका मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो हर आसमान पर बाकायदा दस्तक दी जाती। दरवाजे पर मामूर फरिश्ता तारुफ कराने को कहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सुनकर पूछता कि अल्लाह के हुक्म से आए हैं या खुद तशरीफ आवरी हुई है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर सवाल का जवाब देते, नाम बताते, अल्लाह का हुक्म सुनाते तो दरवाजा खुलता, इजाजत मिलती, खुशामदीद कहा जाता। अंदर तशरीफ ले जाते ही जो भी नबी वहां तशरीफ फरमा होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते। वो सलाम का जवाब देते और मरहबा कहते। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत यहया व ईसा, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर हजरत इदरीस और पांचवें पर हजरत हारून, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये किस्सा तफसील के साथ बुखारी और मुस्लिम की तवील रिवायतों में मरवी है। सातवें आसमान के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की तरफ ले जाया गया। ये वो मुकाम है जो हद फासिल और आखिरी हुदूद और इंतहा कहलाता है, यानी नीचे से आने वाले इस जगह से ऊपर नहीं जा सकते और ऊपर से आने वाले सिदरा वाले इससे नीचे जाने की इजाजत नहीं पाते। अरबी जबान में सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं, मगर इसे दुनिया की बेरी की तरह नहीं समझना चाहिए। यहाँ महज नाम का इश्तराक है, क्योंकि इस जहां की अशिया इस दुनिया की आंख में समाने वाली नहीं। सिदरतुल मुंतहा की जड़ें छठे आसमान में पैवस्त हैं और फैलाव सातवें आसमान में है। दुनियावी अमाल यहीं से ऊपर जाते हैं और आसमानी अहकाम भी इधर ही से नीचे उतरते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर जब फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, चुनाचे सूरह नजम में इरशाद बारी ताला होता है, जब छा रहा था, यानी अल्लाह ताला के अनवार बरकात और तजल्लियात और फरिश्तों का हुजूम जब छा रहा था तो बेरी के दरख्त पे जो कुछ छा रहा था इस जगह को घेरे हुआ था। इस दरख्त के इर्द गिर्द सुनहरे परवाने थे हुस्न से, जिनका जमाल वो मंजर बना हुआ था जिनकी तस्वीर कशी मुमकिन नहीं। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा पे 4 नहरें हैं, 2 अंदर की जानिब जो जन्नत को जा रही हैं और 2 बाहर की जानिब जिनका रुख दुनिया की तरफ है, और ये नीलो फुरात है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर दिखाया गया जो 7वें आसमान की बालाई सतह पर है। ये इस कदर साफ व शफाफ है कि इसमें याकूत, जमरजुद और मोतियों के प्याले हैं और सब्ज रंग के परिंदे वहां चहचहाते हैं। इसका पानी जमरुद और याकूत के संगरेजों पर बहता है। ये पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से बढ़कर सफेद और मुश्क से फरोतर खुशबूदार है। हौज़ कौसर का पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत अपने उम्मतियों को पिलाएंगे। अल्लाह हमें भी उन खुशबख्तों में से कर दे, आमीन। इस आबे कौसर का जिक्र कुरान करीम में है और एक मुकम्मल सूरह इसके नाम से मानून है। शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह इलाही से 2 तोहफे मिले, एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और दूसरा नमाज की फर्जियत। उस वक्त 50 नमाजें फर्ज की गई, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे पर कि लोग अदा नहीं कर पाएंगे बार बार तखफीफ कराई गई और कम होते होते तादाद 5 रह गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 5 में भी तखफीफ कराने की राय दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे शर्म आती है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इरशाद हुआ कि हम इन 5 नमाजों पर सवाब 50 का अता फरमाएंगे। जो एक नेकी लेकर आएगा उसे 10 गुना बढ़ाकर अजर मिलेगा। कायदा खुदावंदी है। एक बुढ़िया हर रोज हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती। एक रोज कचरा नहीं फेंका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ्त फरमाया। मालूम हुआ कि बुढ़िया बीमार पड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आदत की तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर उस बुढ़िया ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक बूढ़ी औरत गठड़ी यानी कुछ सामान उठाए जा रही थी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो उनकी मदद की गर्ज से उनसे गठड़ी लेके साथ रवाना हुए। जब मंजिल पे पहुंचे तो बुढ़िया ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को एक नसीहत करते हुए कहा कि मक्के में मोहम्मद नामी एक शख्स है जो लोगों को अपने आबाओ अजदाद के दीन से हटाते हुए एक नए दीन की तरफ दावत देता है। तुम उससे बचते रहना
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بڑھیا سے فرمایا کہ وہ محمد تو میں ہی ہوں۔ تو وہ بڑھیا حضور اقدس کے اس حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں آپ کی شان بے مثال تھی۔ آپ کی حیات طیبہ میں صلح میں بھی عظیم تھے اور میدان دعوت میں بھی حدیبیہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے ذوالقعدہ 6 ہجری میں مدینے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، سب نے احرام باندھ رکھے تھے۔ قریش کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ آنے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور کوشش کی کہ قریش قریظی سے باز آ جائے۔ کافی دنوں کے بعد بالآخر جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ آپ کے پاس کئی قبائل کے سردار آئے۔ ان لوگوں کی آمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر قیام کے دوران جسے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا منظر سیرت نگاروں نے محسوس کیا ہے۔ اخلاقی قریبانہ اور جرات مومنانہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، اس کا بہت خوب اندازہ ہوتا ہے۔ ہم یہاں 2 سرداروں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود تھا اور دوسرا احابیش قبائل کا سربراہ حلیس بن ذبان بن علقمہ تھا۔ عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو دوران گفتگو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا۔ اس پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا، مگر عربوں کے ہاں گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی داڑھی کو پکڑنا ان کا معمول تھا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے کافر چچا عروہ کی حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے منافی اور بہت ناگوار گزری۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عروہ اور حضرت مغیرہ کا باپ صرف بنو ثقیف میں سے تھے، بلکہ یہ دونوں ایک ہی خاندان سے تھے، دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ یوں عروہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا چچا تھا۔ عروہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ بن مسعود نے اپنے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ کو بہت برا بھلا کہا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے مکہ روانہ ہوئے تو یہ بھی شریک سفر ہو گئے۔ یہ بہتر رضوان کے چوڑے چکلے سینے اور لمبے مضبوط ہاتھوں والے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شرکا میں سے ہیں، یہ قبیل جثہ تھے۔ ان کا مشغلہ لوٹ مار تھا۔ کئی مرتبہ لوٹ کار کے دوران ان کے ہاتھوں کئی آدمی بھی قتل ہوئے، جس کے نتیجے میں بنو ثقیف کو خون بہا کی بھاری رقم ادا کرنا پڑی۔ ایک واقعہ بازار اکاس کے قریب ہوا۔ عروہ بن مسعود نے اس موقع پر دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان واقعات کا تذکرہ کر کے مغیرہ کو آر دلائی کہ اس نے ہمیشہ خاندان اور قبیلے کے لیے بدنامی کا سامان فراہم کیا اور اپنے بڑوں کی ناک کٹوائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ بنو مالک کے 13 افراد بھی ان کے گروہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ چچا نے بھتیجے کو اس جرم پر بھی آر دلائی۔ حضرت مغیرہ کی سابقہ زندگی کے یہ واقعات بلا شبہ قابل گرفت تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب کام جاہلیت میں کیے تھے، اب میں اسلام میں داخل ہو کر ان سب سے توبہ کر چکا ہوں اور اللہ مجھے معاف فرمائے۔ عروہ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہونے پا رہا تھا۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی مورخین نے بیان کی ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں عروہ کی گفتگو کے ضمن میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر تمہارے اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی تو یہ تمہیں بہت خطرناک نتائج و عقاقب کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ نہ تو صرف بڑی خون ریزی ہوگی۔ میں تمہارے گرد جن لوگوں کو دیکھ رہا ہوں غیر معروف سے لوگ ہیں، مجھے تو ان کے نام و نسب کا بھی کوئی پتہ نہیں، مشکل وقت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم کی نشست کی پچھلی جانب کھڑے یہ گفتگو سن رہے تھے، ان سے ضبط نہ ہو سکا۔ انہوں نے سردار ثقیف کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لات کے پجاری، کیا ہم اپنے آقا کو جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے؟ تجھے ہمارے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سخت جواب پر عروہ کچھ پریشان سا ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا، اے محمد، یہ کون شخص ہے؟ اب عروہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے احسانات یاد آئے۔ یہ ابو بکر ابن قحافہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کئی احسانات کیے تھے۔ وہ ایک مرتبہ خون بہا کی رقوم ادا کرنے سے عاجز آ گیا تھا تو اس نے تمام عرب قبائل کے اشراف سے مدد مانگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قطیر رقم کے ساتھ اس کی مالی مدد کی۔ اسے یہ احسانات یاد آئے اور اسے یہی کہتے بنی کہ اے ابو بکر، بخدا میں بھی تمہاری سخت بات کا جواب سختی سے دے سکتا تھا، مگر تمہارے احسانات نے میری زبان بند کر دی۔ بنو ثقیف کا بت لات تھا اور اس کا معبود طائف میں تھا۔ ابرہہ کے لشکر فیل کو ان لوگوں نے بیت اللہ کا راستہ بتا دیا تھا، اسی وجہ سے تمام عرب ان کو لات کے پجاری کہہ کر آر دلایا کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا تھا۔ وہ در حقیقت محض اس کی چالاکی اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کا ایک حربہ تھا۔ عروہ بن مسعود نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو کی، جب اس نے واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ملاقات کی رپورٹ مرتب کرنے کو کہا تو جو قریش کی مجلس میں پیش کی تو وہ بالکل مختلف تھی۔ اس نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شیدائی و فدائی موجود ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے ہیں۔ اس کے جو الفاظ مورخین نے نقل کیے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے محمد کی مجلس میں جو منظر دیکھا ہے، تاجداروں کے درباروں میں جاتا رہا ہوں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں دیکھا۔ ان کے تمام ساتھی اس پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ان کی عقیدت کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کریں تو ان کے اصحاب پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ اس پانی کو اپنے جسم اور کپڑوں پہ مل لیتے ہیں۔ اس کے اشارے ابرو پر اس کے سبھی ذاتی تعمیل حکم کے لیے رپکتے ہیں۔ تم خود سوچ لو کہ اس کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ دوسرا سردار حلیس بن زبان بن القمہ مختلف قبائل کے اتحاد کا سربراہ تھا۔ یہ اتحاد ان بعض قبائل پر جو احند بیش کے نام سے معروف تھے، یہ اطراف مکہ میں رہتے اور قریش سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس سردار نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو حالت احرام میں دیکھا تو اس پاکیزہ قافلے کے ماحول اور کیفیت نے اسے مسحور کر دیا۔ اس کے ذہن میں جو تصورات تھے وہ سب کافور ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورا قافلہ احرام بند ہے، اپنی گردنوں میں پڑے قلادوں کے ساتھ اعلان کیے دے رہے تھے کہ یہ کوئی جنگی مہم نہیں۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد کوئی بات کیے بغیر ہی واپس پلٹ گیا، حالانکہ قریش نے اسے بھی سمجھا بجھا کر بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو ہماری قوت سے مروب کرنا۔ اس نے قریش کو جا کر جو بات پیش کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی کسی جنگ کے لیے نہیں آئے، وہ تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ اگر تم ان کو روکو گے تو تمام احابیش قبائل ہرگز تمہارا ساتھ نہ دیں گے، مگر یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ دوستی کا معاہدہ ضرور کر رکھا ہے۔ اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے لگو اور ہم اس میں بھی تمہاری حمایت کرنے لگے تو یہ ہرگز ممکن نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق برتری بت پرست قبائل اور ان کے سردار بھی تسلیم کرتے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بحیثیت مجموعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے بہت دور جا چکی ہے۔ ساری ذلت و پستی کا اصل سبب بھی یہی اخلاقی انحطاط ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری یکسوئی کے ساتھ گامزن ہو کر ثابت قدم رہنا لازمی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت اور جذبہ اطاعت و ایثار ایک لازوال جوہر اور ناقابل شکست صفت تھی۔ بقول شاعر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی فرماتے، جس کا قرآن نکل آتا اسے ہمراہ لے جاتے۔ اس غزوے میں قرآن حضرت عائشہ کے نام نکلا اور آپ انہیں ساتھ لے گئے۔ غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی حاجت کے لیے گئیں اور اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے گئیں تھی کھو بیٹھی۔ احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ گئیں جہاں ہار غائب ہوا تھا۔ اس دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہودج اونٹ پر لادا کرتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں، اس لیے اسے اونٹ پر لاد دیا اور ہودج کے ہلکے پن پر نہ چونکے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نوعمر تھی، بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا۔ نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہودج اٹھایا تھا، اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا۔ اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہوتا۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل خالی پڑا تھا، نہ کوئی پکارنے والا اور نہ جواب دینے والا۔ وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئیں کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہیں تلاش کرنے آئیں گے، لیکن اللہ اپنے امر پہ غالب ہے، وہ بالائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ لگ گئی اور سو گئی۔ ایک صحابی حضرت صفان رضی اللہ عنہ بن معطل سلمہ گرے پڑے کہ خبر گیری کے لیے قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے گزرے۔ صبح کے دھندلکے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی پڑا سو رہا ہے۔
قریب آئے تو پہچانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھا تھا۔ حیران رہ گئے اور بلند آواز سے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا۔ ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً چہرہ چادر سے ڈھانپا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ ان کے پاس لا کر بٹھا دیا اور خود ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی طرح چادر میں لپٹی ہوئی سوار ہو گئی۔ اب حضرت صفوان نے اونٹ کی لگام تھام کر تیزی کے ساتھ اسے دوڑایا اور دوپہر تک اپنی منزل پر لشکر سے جا ملے۔ انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پہ تذکرہ کیا اور اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سے لگ رہی تھی، اس نے اس کے کرب پنہا کو عیا اور نمایاں کیا، یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا، تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اور اسے پھیلانا بڑھانا اور ادھیڑنا اور بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینے آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپیگنڈا کیا۔ ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علیحدگی کے متعلق اپنے خاص صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صراحت کیے بغیر اشاروں میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کریں، لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں اور دشمنوں کی بات پر کام نہ دھریں۔ ادھر حضرت عائشہ کا یہ حال تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئی اور 1 ماہ تک مسلسل بیمار رہیں۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا، البتہ یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات ام مستحہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان گئی۔ اتفاق سے ام مستحہ اپنی چادر میں پھنس کے پھسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس حرکت پہ انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر اس خبر کا ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال کا یقینی طور پہ علم ہوا تو بے اختیار رونے لگی، اور پھر وہ رات اور ایک دن روتے روتے گزر گیا۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگا نہ آنکھوں کی جھڑی رکی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اسی حالت میں رسول اللہ تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور اما بعد کہہ کے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دے، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کیا جواب دے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری جانب پلٹ کے لیٹ گئے اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنے دامن کی برات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت سے بے حد متاثر، غلام میسرہ کے ساتھ دگنے معاوضے پر شام کے علاقے میں اپنا تجارتی سامان بیچنے کی پیشکش۔ غلام میسرہ سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کرنا، شام میں راہب پادری نستور کا اعلان نبوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا،
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے غلام میسرہ سے سفر کے حالات پر بہت کچھ سنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرشتوں کو بھی دیکھا۔ ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بتائی کہ تم سے آخری نبی کا نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ نکاح کی خطبات چچا ابو طالب ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے پڑھے اور ایک اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا امیر مگر امانت دار اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ غریب مگر امانت دار، اور اللہ کریم کا فیصلہ ہمیشہ امانت داروں کے متعلق اچھا ہوتا۔ نکاح 25 سال کی عمر میں اور پہلی وحی 40 سال کی عمر میں۔ 25 سے 40 سال کے درمیان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بھی ہوئی، البتہ کیسے بچوں کو سنبھالا، بیٹیاں حضرت زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کیسے کیے، کون کون شامل ہوا، کچھ معلوم نہیں، سوائے یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو کھانا باندھ دیتی یا کھانا دینے جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی ملاقات دل مضطرب کے ساتھ گھر تشریف لا کے فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ پیاری بیوی کو سارا واقعہ وحی کے بتایا تو پیاری بیوی جو کچھ نشانیاں پہلے دیکھ چکی تھی اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 سالوں کے دوران جو کرتے دیکھا تو اس کی تصدیق اس طرح کی کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، محتاجوں کے لیے کماتے، مہمان کی ضیافت کرتے اور راہ حق میں مصائب برداشت کرتے ہیں۔ سمجھدار بیوی نے مزید یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو نصرانی تھے، عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سننے کے بعد کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے اور ایک دفعہ کسی نے دیکھا تو چچا عباس رضی اللہ عنہ پاس تھے، ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے۔ نبوت کے 3 سال بعد اللہ کریم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو ڈر سناؤ، اللہ کی دعوت دو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاران کی چوٹیوں پر رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر اور گھرانے پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، گھر میں گندگی پھینکی جاتی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہا جاتا، نعوذ باللہ۔ 43 سال کی عمر کے بعد 7 سال میں سے آخر والے 3 سال تو بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر کے شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، مگر کیا خوبصورت صبر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور کسی بچے کی دنیاوی حاجت یا بھوک پیاس رہنے پر چیخنے کا ایک واقعہ نہیں ملتا۔ سوشل بائیکاٹ کے دوران حضرت حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے گیہوں لائے۔ راستے میں ابو جہل سے بحث، ابو البختری بن ہاشم کا وہاں آنا، ابو جہل کو سمجھانا مگر اس کا نہ ماننا، تو ابو البختری نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ابو جہل کا سر زخمی کر دیا۔ ابو البختری اور حضرت حکیم بن حزام دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال جب چچا ابو طالب کو وفات پائے ابھی 3 یا 5 دن ہوئے تھے، 65 سال کی عمر میں 10 رمضان المبارک کو وفات پائی۔ عذر دیا گیا اور نماز جنازہ کا بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ کو مکہ مکرمہ میں واقع حجون جنت معلیٰ کے مقام پر دفن کیا گیا۔ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا کے بہت زیادہ فضائل و مناقب آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین کی والدہ اور سیدنا حضرت علی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے طور و طریق کی خوبی، اخلاق و کردار کی پاکیزگی، نشست و برخاست، طرز گفتگو اور لب و لہجے میں حضور کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ کسی کو نہ دیکھا۔ ایک اور موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے سچا اور انصاف کو کسی کو نہ دیکھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا
رفتار و گفتار میں حضور کی بہترین نمونہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خواتین امت کی سردار ہیں۔ ایک موقع پر آقا کریم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، قریب ہے کہ اللہ اس کا مواخذہ کرے۔ مشہور روایت کے مطابق بعثت نبوت کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بہن بھائیوں میں حضرت سیدنا زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت طاہر طیب رضی اللہ عنہ اور ابراہیم رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص کی ترغیب اور مشورے پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے لیے حضور کو پیغام بھیجا۔ حضور نے اس کو فوراً قبول فرمایا اور پھر حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا اس سے ذکر کیا تو انہوں نے بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت نے حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا اہلا و مرحبا اور حرف مدعا زبان پہ لائے۔ حضور نے فوراً فرمایا کہ تمہارے پاس ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک زرہ اور گھوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گھوڑا تو جہاد کے لیے ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر کے اس کی قیمت لاؤ۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ زرہ فروخت کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی۔ خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی نے یہ زرہ 480 درہم میں خریدی اور پھر سیدنا حضرت عثمان غنی نے یہ زرہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کو ہدیتاً واپس کری۔ حضرت علی یہ رقم لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے سیدنا حضرت عثمان نے ذوالنورین کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اس رقم میں سے 2/3 خوشبو وغیرہ پہ صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پہ خرچ کرو۔ پھر آقا کریم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو مسجد نبوی میں بلا لاؤ۔ خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے حضور پر وحی آنے کسی کیفیت طاری ہوئی، وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا جائے۔ اے گروہ مہاجرین، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو آقا کریم منبر پہ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب سے کروں۔ میں تمہارے سامنے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم نے خطبہ پڑھا اور دعائے خیر فرمائی۔ روایت کے مطابق یہ نکاح 3 ہجری میں ہوا اور فوری رخصتی عمل میں آئی۔ دعوت ولیمہ میں دسترخوان پہ کھجور، پنیر، زمان جو اور گوشت تھا۔ ولیمہ دوسرے روز کیا گیا۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سب سے چھوٹی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جو جہیز دیا، مختلف روایت کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گڑھے پانی کے لیے، ایک چکی، روایت کے مطابق 2 چکیاں، ایک پیالہ، 2 چادریں اور 2 بازو بند نقرائی، ایک جائے نماز۔ رقم تراز ہے کہ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے درمیان گھریلو کاموں کی تقسیم فرما دی تھی۔ چنانچہ گھر کے اندر جتنے کام تھے، مثلاً چکی پیسنا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ، سب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ذمے تھے، اور باہر کے سب کام مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، اونٹ کو پانی پلانا وغیرہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے تھے۔ اس طرح ان کی ازدواجی زندگی میں نہایت خوشگوار توازن پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہر رنج و راحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے، تقریباً ہر روز ان کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے دور کرنے کی کوشش فرماتے۔ اگر حضور کے گھر میں کوئی چیز پکتی تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی بھجواتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ ازراہ محبت کھڑے ہوتے
और शफकत से उनकी पेशानी का बोसा लेते और अपनी नशिस्त से हटकर अपनी जगह पे बिठाते। और जब आप हजरत सईदा फातिमा के घर तशरीफ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती, मोहब्बत से आपके सर मुबारक को चूमती और अपनी जगह बिठाती। अबू दाऊद हुजूर के गुलाम हजरत सोबान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर जब किसी सफर पे तशरीफ ले जाते तो सबसे आखिर में हजरत सईदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से रुखसत होते और सफर से वापसी पर खानदान भर में सबसे पहले हजरत सईदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से ही मुलाकात करते और फिर अपने घर तशरीफ ले जाते। एक बार हजरत सईदा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा को बुखार आ गया। रात उन्होंने सख्त बेचैनी में काटी। सईदना अली मुर्तजा का बयान है कि मैं भी उनके साथ जागता रहा। पिछले पहर हम दोनों की आंख लगी। फजर की अजान सुन के बेदार हुआ तो देखा कि सईदा फातिमा मामूल के मुताबिक चक्की पीस रही हैं। मैंने कहा कि फातिमा तुम्हें अपने हाल पर रहम नहीं आता? रात भर तुम्हें बुखार रहा, सुबह उठकर ठंडे पानी से वुजू किया और अब चक्की पीस रही हो। खुदा न करे ज्यादा बीमार हो जाओ। हजरत सईदा फातिमा ने सर झुका के जवाब दिया कि अगर मैं अपने फराइज अदा करते हुए मर भी जाऊं तो कुछ परवाह नहीं। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी अल्लाह की इताअत के लिए और चक्की पीसी तुम्हारी इताअत और फरमाबरदारी और बच्चों की खिदमत के लिए। हजरत सईदा फातिमा खानादारी के कामों की अंजाम दही के लिए कभी अपनी किसी रिश्तेदार या हमसाये को मदद के लिए न बुलाती, काम की कसरत और ना ही किसी किस्म की मेहनत और मुशक्कत से घबराती। सारी उम्र शौहर के सामने हुर्फ शिकवा जबान पे न लाई और न उनसे किसी चीज की फरमाइश की। हजरत सईदा फातिमा को इबादत इलाही से बेइंतहा शगफ था। खौफ इलाही से हर वक्त लरजा और तरसा रहती। मस्जिद नबवी के पहलू में घर था। सरवर आलम के इरशादात और मवाज घर बैठ के सुना करती। इनमें अकूबत और महाजब आखिरत का जिक्र आता तो उन पे ऐसी रिक्कत तारी होती कि रोते रोते गश आ जाता। तिलावत कुरान करते वक्त अकूबत और अजाब की आयात आती तो जिसमें अत्थर पर कपकपी तारी होती। इबादत करते वक्त सईदा फातिमा का नूरानी चेहरा जाफरानी हो जाता, जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता। अल्लाह की इबादत, इसके अहकामात की तावील, इसकी रज़ाजोई और सुन्नत नबवी की पैरवी उनके रगो रेशे में समा गई थी। वो दुनिया में रहते हुए और घर के काम काज करते हुए भी एक अल्लाह की होके रह गई थी। इसीलिए हजरत फातिमा का लक़ब बतूल पड़ गया था। जहां खातून जन्नत हजरत सईदा फातिमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शफ़क़त का मामला फरमाते, वहां आप जिगर गोशा बतूल सईदना हजरत हसन और सईदना हुसैन से भी बेपनाह शफ़क़त और मोहब्बत का इज़हार फरमाते। हुजूर हसनैन करीमैन को गोद में उठाते, सीने मुबारक पे खिलाते, कांधे पे बिठाते और कभी होंठों पे बोसा देते और रुखसार चूमते। सईदना हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि सईदना हजरत हसन सीने से लेकर सर मुबारक तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे और सईदना हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु कदमों से लेकर सीने तक नबी करीम अलैहिस्सलाम के मुशाबिह थे और आपके हुस्न जमाल की अक्कासी करते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं हुजूर अक़दस की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ तो देखा कि हसनैन करीमैन आका करीम के सीने मुबारक पे चढ़े खेल रहे थे। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कि आप इन दोनों से इस दर्जे मोहब्बत फरमाते हैं? आपने जवाब में फरमाया, क्यों नहीं, ये दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं। एक मौके पर आका करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इन दोनों को महबूब रखा उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। एक मरतबा हुजूर ने सईदना हजरत हुसैन के रोने की आवाज सुनी तो आपने खातून जन्नत हजरत सईदा फातिमा से फरमाया कि तुमको मालूम नहीं कि इनका रोना मुझे गमगीन कर देता है। जब जन्नती नौजवानों के सरदार सईदना हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके कान में अजान दी, अपने पाकीज़ा और मुबारक हाथों से शहद चटाया, अपना लुआब मुबारक उनके मुंह में दाखिल किया तो बे इंतहा खुशी और मुसरत करने और सर के बालों के अकीकी का इजहार किया, दुआएं दी, हुसैन नाम रखा। फिर हजरत फातिमा को सर के बालों के बराबर चांदी खैरात करने की आपने तलकीन फरमाई। हजरत सईदा फातिमा की यही औसाफ हमीदा थे कि उनकी वफात के बाद जब किसी ने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि आपके साथ हजरत सईदा फातिमा का हुस्न माशरत कैसा था, तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने आबदीदा होकर जवाब में फरमाया, फातिमा जन्नत का एक ऐसा खुशबूदार फूल था कि जिसके मुरझाने के बावजूद उसकी खुशबू से अब तक मेरा दिमाग मुअत्तर है। उसने अपनी जिंदगी में मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। वो जूदो सखा का पैकर थी। एक दफा किसी ने हजरत सईदा फातिमा से पूछा कि 40 ऊंटों की ज़कात क्या होगी। सईदा फातिमा ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ऊंट, और अगर मेरे पास 40 ऊंट हो तो मैं सारे ही राहे खुदा में दे दूं। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा, बेटी औरत की सबसे अच्छी सिफ्त कौन सी है? हजरत सईदा फातिमा ने जवाब में अर्ज किया कि औरत की सबसे आला खूबी और सिफ्त यह है कि न वो किसी गैर मर्द को देखे और न ही कोई गैर मर्द उसको देखे। हजरत सईदा फातिमा पर्दे की निहायत ही पाबंद और हद दर्जे हयादार थी।
एक मर्तबा सैयदा फातिमा ज़हरा आका करीम की खिदमत अक़दस में इस गाज से हाजिर हुई कि आपसे कोई लौंडी तलब करे, लेकिन फरते हया से दिल की बात जुबान पे न ला सकी और बगैर कुछ कहे वापस आ गई। शर्म हया की इंतहा ये थी कि औरतों का जनाजे बगैर पर्दे के निकलना पसंद न था। इसी बिना पर अपनी वफात से पहले वसीयत की कि मेरे जनाजे पे खजूर की शाखों के जरिए पर्दा डाला जाए और जनाजा रात के वक्त उठाया जाए ताकि इस पे गैर मर्दों की नजर न पड़े। मशहूर रिवायत के मुताबिक हुजूर के विसाल के 6 माह बाद खातून जन्नत हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा बीमार हुई और चंद रोज बीमार रहने के बाद 3 रमजान मुबारक 11 हिजरी को मंगल की शब आपका इंतकाल हुआ। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक उलमा ने 28 या 29 साल बयान की है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फ़ी अमानिल्लाह।